کہ یہ لوگ بحر کلزم کے کنارے شہر ہیلا میں رہتے تھے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ رب کی شان کے ان کے امتحان کے لیے ہفتے کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں آتی اور باقی دنوں میں غائب ہو جاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدہ کا دور البتہ تحقیق۔ علیم تم الذین اعتدوا، تم نے جان لیا جنہوں نے زیادتی کی، یعنی تم سب یہ قصہ جانتے ہو مگر کیونکہ تم اس سے عبرت نہیں پکڑتے اس لیے ہم بیان فرماتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو حد سے بڑھنے والے تھے تم ان کے قصے اور عذاب کو جانتے ہو کہ یہ لوگ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شہر ہیلا میں رہتے تھے۔ یہ شہر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان دریا کے کنارے واقع تھا۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ خلاصہ تفسیر میں بیان ہوگا۔ حد سے بڑھنے سے مراد شرعی حدود کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کی نافرمانی ہے، یعنی شریعت نے جو حد مقرر کی وہ اس پر کاربند نہ رہے۔ منکم، تم میں سے، یعنی یہ مجرمین تمہارے بزرگوں میں سے تھے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تم میں سے یعنی تمہارے ہم قوم اور ہم مذہب تھے۔ فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ سبت کے معنی ہے قطع کرنا۔ ہفتے کے دن کو بھی سبت اس لیے کہتے ہیں کہ ہفتے کے دن ان پر عبادت اور دنیاوی کاروبار سے الگ رہنا فرض تھا۔ فقلنا، پس کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے۔ یہاں قلنا سے وہی بھیجنا یا بلا واسطہ کلام کرنا مراد نہیں بلکہ صرف توجہ یا ارادہ مراد ہے، یعنی ہم ان کی طرف غضب کے ارادے سے متوجہ ہوئے اور چاہا کہ وہ بندر بن جائیں۔ کونو، تم ہو جاؤ، ارادتاً بندر، خاسین، ذلیل، یعنی ہم نے ان کا بندر ہونا چاہ لیا جس سے وہ فوراً ہی بندر بن گئے۔ اس چاہنے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ہم نے کہہ دیا تم بندر بن جاؤ، یہی کن فیکون کا مطلب بھی ہے۔ خاسین فرما کر یہ بتایا کہ وہ دھتکارے ہوئے ذلیل بندر ہوئے کہ جو کوئی انہیں دیکھتا لان تان کرتا۔ فجعلناہا، پس ہم نے اسے بنایا، نکال العبرت، لما بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے یا اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما، اور جو خلفہا، ان کے بعد تھے یا ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ہم نے اس قصے کو یا اس سزا کو یا اس آیت کو عبرت بنا دیا۔ نکالل سے یہاں عبرت والا عذاب مراد ہے جسے سن کر لوگ نافرمانی سے بچیں۔ سامنے والوں سے مراد یا تو وہ امت ہے یا اس سے مراد الا شہر کے سامنے والے شہر مراد ہیں جن کو اس واقعے کی خبر لگی اور وہ آ کر دیکھ کے۔ خلفہا سے یا تو دور کے شہر مراد ہیں یا ان کے بعد آنے والی امتیں ہیں، کیونکہ یہ واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہوا جس سے سب کو عبرت ہوئی، یعنی ہم نے یہ واقعہ اگلے پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ معزت الواز سے بنا ہے جس کے معنی ہے نصیحت کرنا، یعنی اس واقعے سے پرہیزگاروں نے نصیحت پکڑی یا قیامت تک آنے والے اس سے نصیحت کریں گے۔ اب ان آیات کا خلاصہ اس طرح ہے کہ تمہیں ان نیلا والوں کا قصہ تو یاد ہی ہے جو تمہارے ہی بزرگ تھے۔ انہوں نے ہفتے کے دن میں ایک بد اعتدالی کر لی تھی، یعنی مچھلی کا شکار کر لیا تھا، تو ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ ان کا یہ واقعہ سارے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کر دیا۔ تم اس واقعے کو سوچ کر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ خیال رہے کہ رب کے ایک حکم کا انکار ویسا ہی کفر ہے جیسے تمام احکام کا انکار۔ ہر کفر پورا کفر ہے۔ ہاں، کفر کے درجوں یا کفر کی کیفیات میں فرق ہے اور اسی بنا پر عذابوں میں فرق ہے۔ اب ان لوگوں کے بندر بننے کا واقعہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ بحر کلزم کے کنارے شہر ہیلا میں رہتے تھے جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ رب کی شان کے ان کے امتحان کے لیے ہر ہفتے کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں آتی اور باقی دنوں میں سب غائب ہو جاتی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ کسی ایسی تدبیر سے شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر انہوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے کنارے بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے ان غاروں تک نالیاں بنا دیں۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تاکہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان غاروں میں آ جائیں اور اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی اور بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ ان لوگوں کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی جماعت، دوسرے ان کو منع کرنے والوں کی جماعت اور تیسرے خاموش رہنے والوں کی جماعت۔ جب شکار کرنے والوں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی تو شکار کرنا ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اگر یہ برا کام ہوتا تو اب تک ہم امن میں کیوں رہتے؟ تب داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آیا اور وہ سب کے سب جنہوں نے شکار کیا تھا بندر ہو گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل اور حواس تو باقی رہے مگر بولنے کی طاقت جاتی رہی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس محلے سے نہ تو کوئی آدمی آتا ہے
ना आवाज और ना ही धुआं निकलता है। तो वो दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए। वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे। इन लोगों ने कहा कि क्या हमने तुम्हें शिकार से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू बहाते थे। ये इस हाल में 3 दिन रहे और चौथे दिन ये सब हलाक कर दिए गए। ना ही इनमें से कोई बचा और ना ही इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है कि मौजूदा बंदर इन्हीं की औलाद में से हैं, मगर ये गलत है। इनसे पहले भी बंदर मौजूद थे और ये मौजूदा बंदर इन पहले बंदरों की औलाद हैं, क्योंकि सही रवायत में है कि कोई मसखशुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, ना खाती है, ना पीती है और ना उनकी नस्ल चलती है। तफसीर अजीजी ने इस जगह एक हदीस नकल की है कि एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सूरह राफ में ये वाक़या पढ़कर रो रहे थे। उनके खास शागिर्द हजरत अकरमा ने उनसे रोने का सबब पूछा। आपने फरमाया कि कुरान करीम से ये तो मालूम हुआ कि शिकारियों को अजाब और मना करने वालों को निजात हुई। मुझे खबर नहीं कि खामोश रहने वालों का क्या हुआ। मुमकिन है कि वो भी मना न करने की वजह से अजाब में मुब्तला हो गए हों। हजरत अकरमा ने अर्ज किया कि नहीं, बल्कि वो भी निजात पा गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा कि वो कैसे। हजरत अकरमा ने अर्ज किया कि तबलीग अहकाम फर्ज कफाया है, चंद के अदा करने से कुल से अदा हो जाता है। अगर ये सब खामोश रहते तो गुनाहगार होते। जब बाज ने तबलीग कर दी तो सब बरी उल्जिमा हो गए। हजरत इब्ने अब्बास बहुत खुश हुए और हजरत मुकरमा को गले से लगा लिया। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमें दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।